نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں، کہو تو راز حیات کہہ دوں حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ ایسی بات کہہ دوں جو پتھر کے جگر کو بھی آب آب کر دے۔ جناب صدر، معزز سادہ کرام اور میرے راہبان کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جناب صدر، میرا وطن جس کے سرسبز کھیت، بلند و بالا پہاڑ، بہتی ندیاں، یہ سمندر، ان سمندروں کی وسعتیں، ان سمندروں کی لہریں، اس کے میدان، اس کے سمندروں کی لہریں، یہ آزاد پرندے، ان آزاد پرندوں کی اڑانیں، یہ نہریں، ان کے باغ، ان باغوں کی بلبلیں اور پھول ایسے کہ جنت کی حوریں، اس کی مٹی، اس مٹی کی گہرائیاں، اس میں چھپے خزانے، اس کی مٹی کی خوشبوئیں اور اس کا ذرہ ذرہ میری جان سے بھی پیارا ہے۔ اسے جنت نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ جس مصور نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس نے اس کے در و دیوار پر لکھ دیا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جناب صدر، پاکستان کے وجود کو روکنے کے لیے کئی ابو جہل اور ابو لہب آئے، گاندھی جیسا ہندوؤں کا پنڈت بھی اس کے وجود کو نہ روک سکا، اور بالآخر یہ اندازہ لگا بیٹھا کہ یہ ملک جس کی یہ بنجر زمین، یہ بنجر صحرا، یہ بند کارخانے، یہ تباہ حال معیشت اس قابل نہیں کہ یہ ملک چل سکے، لیکن علامہ اقبال وہ بھی جانتے تھے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جناب صدر، اللہ کے نام پر بننے والی ریاست کو، اللہ کے نام پر بننے والی مملکت کو آگے بڑھنے سے کون روکے گا؟ پھر دنیا نے دیکھا نہ جہاد رکے، نہ وقت رکا، نہ دریا رکے اور نہ معیشت کا پہیہ۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو، صحراؤں کو، ہم جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جناب صدر، ماضی قریب پر نظر ڈالیں تو ہم نے اپنے سے 10 گنا طاقتور دشمن کو 1965 کی جنگ میں نیست و نابود کر دیا، اور اس پر تاریخ آج تک حیران ہے۔ جب وہ جسم قرآن بنے تو پوری دنیا پر چھا گئے۔ وہ کون سا حصہ زمین ہے جس پر ہمیں خراج تحسین پیش نہ کیا ہو؟ دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو ہمارے سامنے سر رگو نہ ہوئی ہو؟ میں اپنے دشمن کو للکار کر کہتا ہوں کہ ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری تاریخ، ہماری سوچ، ہمارے کارنامے مٹی تلے کب کیوں نہ گئے؟ ہم وہی صلاح الدین ایوبی ہیں، ہم وہی محمد بن قاسم ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حدیث پاک ہمارا آئین ہے، قرآن ہمارا دین ہے، تبھی تو گرتے ہیں جب اس مٹی کو نم کرتا ہے خون ہمارا۔ ذرہ ذرہ نہ رہو چمٹو چٹان بن جاؤ، ذرہ ذرہ نہ رہو چمٹو چٹان بن جاؤ، قطرہ قطرہ نہ رہو آب رواں بن جاؤ۔ ایک ہو تردید رواں، ایک ہو تردید انداز بیاں، ایک ہو تردید رواں، ایک ہو انداز بیاں، ایسی تردید بن جاؤ جس کا کوئی بیان نہ ہو۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اگر زندگی دے تو وطن کے بقا کے لیے، اگر جیوں تو پاک سرزمین کی بقا کے لیے، اگر مروں تو اسی وطن کی حیات کے لیے۔ آخر میں صرف ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے وطن تیری بقا پہ مر جاؤں، اے وطن تیری بقا پہ مر جاؤں، دشمن کو بھی مٹا کے مر جاؤں، اور جو تیری طرف کبھی اٹھے گی، اور جو تیری طرف کبھی اٹھے گی، نگاہ اس کی جھکا کے مر جاؤں۔ والسلام۔